میں آپ کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نزول کا ایسا واقعہ سناؤں گی کہ یہ بیان سننے کے بعد آپ اپنے روزانہ کے اذکار میں ان دونوں سورتوں کو ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا گہرا سناٹا تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن مسجد نبوی کے قریب ایک گھر میں عجیب سی اداسی اور بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا۔ عام دنوں میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراہٹ سے روشن رہتا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے۔ لیکن ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہوتے جا رہے تھے، نہ بخار تھا نہ زخم، مگر پھر بھی جسم تھک سا گیا تھا، دل میں ایک بوجھ، ایسا غم جو نظر تو نہیں آتا تھا مگر محسوس ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مسجد میں کم آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ بھر میں سرگوشیاں ہونے لگیں، کیا کوئی دشمن چھپ کر کوئی شر تو نہیں کر رہا؟ لیکن حقیقت سب کی نظروں سے اوجھل تھی۔ پھر وہ وقت آیا جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ مدینہ کا ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے جلتا تھا، اس نے حسد کی آگ میں جل کر وہ کام کیا جو دشمن ہی کر سکتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی حاصل کی، ان پر 11 گرہیں باندھی اور انہیں ایک ویران کنویں میں چھپا دیا۔ یہ جادو ایسا تھا جو کسی کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو کمزور کر رہا تھا، یادداشت پر اثر ڈال رہا تھا اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر اللہ کی مدد قریب تھی۔ ایک رات آسمان کی وسعتوں سے نور اترتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ 2 عظیم سورتیں لائے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو قیامت تک آنے والی پوری امت کے لیے حفاظت کا حصار بن گئی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں سورتیں پڑھیں، اللہ آپ کو ہر شر سے بچا لے گا۔ اسی وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ جادو کا سامان زروان نامی کنویں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں نکل پڑے، کنویں تک پہنچے اور وہاں سے وہ کنگھی اور بال نکال کر لے آئے جن پر 11 گرہیں بندھی ہوئی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی پہلی آیت پڑھی، پہلی گرہ خود بخود کھل گئی، دوسری آیت، دوسری گرہ کھل گئی، یوں ہر آیت پر ایک گرہ ٹوٹتی گئی، اور جیسے جیسے گرہیں کھلتی گئیں، امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پھر سے نور سے بھرنے لگا۔ 11ویں آیت پر آخری گرہ بھی کھل گئی اور تمام جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، آخری گرہ کھلنے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہی چمک، وہی تازگی لوٹ آئی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رو پڑے۔ مکہ اور مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا عطا فرما دی۔ اور جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جادوگر کو سزا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے چھوڑ دو، میں لوگوں کو اذیت دینے والا نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا گیا، 2 ایسی صورتیں جو پوری امت کے لیے ہر برائی، ہر حسد، ہر جادو، ہر شیطان سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ کا حصار بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا جانا، یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ سب سے زیادہ مستند درجہ ہے۔
जादू करने वाले का नाम लुबैद बिन आसम, ये भी सही बुखारी में मौजूद है। जादू में कंघी और बाल इस्तेमाल होना, ये भी सही बुखारी और मुस्लिम में साबित है। 11 गिरहें, अहादीस में गिरोहों का जिक्र है और उलमा के मुताबिक गिरोहों की तादाद के मुताबिक 2 सूरतों की 11 आयात का ताल्लुक दुरुस्त है। ये बात तफासिर में मौजूद है। जादू का सामान कुएं से निकाला जाना, ये सही बुखारी में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान हुआ है। सूरा फलक और सूरा नास का नाजिल होना, ये बहुत मजबूत रिवायत है कि ये सूरतें इसी वक्त नाजिल हुईं। हर आयत के साथ गिरे खुलना, ये भी साबित रिवायत है। मौज़तैन पढ़ने पर असर खत्म होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुबैद बिन आसम को माफ कर देना, ये भी सही हदीस में मौजूद है।